बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तालिबात, मैं उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल व करम से आप सब खैरियत से होंगे। बेटा, आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले दुआ पढ़ लीजिए। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। आज का हमारा टॉपिक है तालीम में सरमायाकारी। लास्ट टाइम हमने देखा कि तालीम में जो है बच्चों को तालीम देने के सिलसिले में जो जो इक़दाम हुकूमत को करने चाहिए और तालीम के बारे में अमूमी रवैया आवाम का क्या है। तो आज हम देखेंगे कि किस कदर इन्वेस्टमेंट जो है हमारी गवर्नमेंट निज़ाम तालीम में कर रही है। आज तक के तमाम माहिरीन माशियात तालीम की माशी इक़्तिसादी इफ़ादियत के हमेशा से कायल रहे हैं। सबके सब तालीम को इंसानी वसाइल को तरक्की देने के लिए ज़रूरी सरमायाकारी ख्याल करते हैं। इनके नज़दीक तालीम जो है किसी भी मुल्क और माशरे की माशी तरक्की के लिए इंसानी वसाइल और बुनियादी ढांचा फराहम करती है। किसी भी मुल्क में पढ़े लिखे अफराद जो हैं बेटा, वही तालीम, सेहत, तिजारत, ज़राअत, बैंकिंग और मेडिसिन गर्ज़ ये कि ज़िंदगी के हर शोबे में जो है वो कामयाबी से उसको चलाने के लिए एक ढांचा फराहम कर सकते हैं। अगर हम देखें तो मुल्क की हैसियत जो है, जिनकी वजह से मुल्क की हैसियत, मईशत, सियासत और सकाफ़त तरक्की करती है। अफराद जिस कदर ज़्यादा तालीम याफ्ता होंगे उस कदर ही मुल्क का बुनियादी ढांचा मजबूत होगा और उतना ही ज़्यादा मुल्क तरक्की भी कर सकेगा। आमतौर पर बेटा ख्याल ये किया जाता है कि मुल्क की तरक्की के लिए इंसानी वसाइल की निस्बत मादी वसाइल ज़्यादा अहमियत रखते हैं। मसलन ज़मीन और पानी के बगैर ज़रूरी तरक्की मुमकिन नहीं। इसी तरह मादनियात के बगैर सनअती तरक्की बहुत मुश्किल है। लेकिन आज ये नज़रिया गलत साबित हो चुका है। जापान में कोयला, लोहा, तेल या कोई और मादनियात दस्तयाब नहीं, लेकिन वो दुनिया के इंतहाई सनअती और तरक्की याफ्ता ममालिक हैं। इसी तरह स्विट्ज़रलैंड एक छोटा सा पहाड़ी मुल्क है जिसके पास कोई काबिल ज़िक्र मादी वसाइल मौजूद नहीं है, लेकिन वो घड़ियों की सनत, बैंकिंग और दवा साजी में नुमाया मुकाम रखता है। इसके बरक्स मशरिक़ वस्ता के बेशतर ममालिक तेल और दीगर मादनियात से माला माल हैं, लेकिन वो फिर भी पसमानदा ममालिक की फहरिस्त में आते हैं। ये सब इसलिए है कि इन ममालिक में उन मुल्कों की तरह ऐसे इंसानी वसाइल मौजूद नहीं है जो अपने मुल्क को इक़्तिसादी तरक्की के लिए बुनियादी ढांचा फराहम कर सके। इसके बरक्स बेटा, अगर हम ये देखें कि मशरिक़ वस्ता के बेशतर ममालिक तेल और दीगर मादनियात से माला माल हैं, फिर भी पसमानदा हैं, तो हम ये कहेंगे कि इन मुल्कों की तरह ऐसे इंसानी वसाइल इनके पास नहीं है जो अपने मुल्क को इक़्तिसादी तौर पर बेहतर कर सकें। तो मुल्क की तरक्की के लिए जो है तालीम याफ्ता या तरबियत याफ्ता अफरादी क़ुव्वत जो है ये होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तालीम याफ्ता अफरादी क़ुव्वत के बगैर इंसानी वसाइल से भी फ़ायदा नहीं उठाया जा सकता और इंसानी वसाइल को सिर्फ तालीम के ज़रिए ही तरक्की दी जा सकती है। बेटा, तालीम ही वो एक ऐसा ज़रिया है जो हमें ऐसी महारतें सिखाता है जो मुल्क की मईशत को बेहतर बनाती है और तरक्की भी देती है। इसलिए तालीम को आज के दौर में बिल्कुल सही तौर पर सबसे ज़्यादा अहम सरमायाकारी तस्वुर किया जाता है। बेटा, पाकिस्तान का शुमार तरक्की पज़ीर ममालिक की सफ़ में होता है, ये बात हम सब जानते हैं, और मुल्क का माशरती ढांचा मुल्क की माशी तरक्की के लिए ज़रूरी बुनियादें फ़राहम नहीं कर पा रहा। मुल्क की मईशत को बेहतर बनाने और लोगों को माशी हालात को बेहतर करने के लिए ज़रूरत इस बात की है कि मुल्क में माशरती, नस्ली, इलाकाई और मजहबी हम आहंगी हो, और जो सिर्फ़ और सिर्फ तालीम के ज़रिए मुमकिन है। कौमी यकजहती के बगैर समाजी और इक़्तिसादी तरक्की का ख्वाब अधूरा ही रह जाता है। लिहाजा माशरती ढांचे में तब्दीलियाँ लाए बगैर हम अपने हाथ से गुर्बत, भूख, बीमारी और जहालत का खात्मा नहीं कर पाएंगे। इसलिए लोगों की सोच और रवैयों को बदलना होगा, जो सिर्फ़ और सिर्फ तालीम के ज़रिए ही मुमकिन है। लिहाजा तालीम ही बिलवास्ता माशी तौर पर फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। तालीम को आम करने के लिए हमें वसाइल की ज़रूरत होती है। यूनेस्को की सिफारिशात के मुताबिक तरक्की पज़ीर ममालिक को इज्तिमाई कौमी आमदनी का कम से कम 4% तालीम पर खर्च करना होता है, क्योंकि यही सरमायाकारी मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की में बुनियादी किरदार अदा करती है। पाकिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा की तहकीकात के मुताबिक हकीकी शरह ख़वानगी अभी भी बहुत ज़्यादा नहीं है, जबकि इसमें इजाफ़े के लिए मज़ीद सरमायाकारी की हमें ज़रूरत है। तालीम में सरमायाकारी से लोगों में शरह ख़वानगी बढ़ेगी, लोगों की सोच और रवैयों में तब्दीली पैदा होगी, जिससे कौमी यकजहती का शऊर बेदार हो सकता है और मुल्क को सियासी इस्तेहकाम भी हासिल हो सकता है। अब हम देखते हैं आगे के तालीमी इदारों में तबी सहूलियात की सूरत हाल क्या है। बेटा, ख़वानगी को बढ़ाने के लिए, तर्क मदरसा को कम करने के लिए और मुल्क में तालीमी मयार बुलंद करने के लिए तालीम के शोबे में सरमायाकारी की बहुत ज़रूरत है।
یہ ایک بڑی واضح اور سادہ سی بات ہے کہ ہم تعلیم کو جس قدر پرکشش بنائیں گے لوگ اس کے حصول کی طرف زیادہ مائل ہوں گے۔ تعلیمی ماحول میں بہتری سے تعلیمی معیار بہتر ہو سکتا ہے۔ اگر تعلیمی اداروں میں تعلیم دینے کے لیے درکار ضروری وسائل اور سہولتیں ہی دستیاب نہیں ہوں گی تو ہم اپنے تعلیمی معیار میں کس طرح بہتری لانے کا سوچ سکتے ہیں۔ حکومت کوشش تو کر رہی ہے لیکن مسائل کے مقابلے میں وسائل کی کمی کے باعث بہت مشکلات کا سامنا ہے۔ بیٹا ہماری آبادی جو ہے وہ 15 کروڑ سے بھی زیادہ ہے۔ نئے تعلیمی ادارے کھولنے کے باوجود اسکول جانے والی عمر کے بچوں کی ایک بڑی تعداد اسکولوں سے باہر ہے۔ نہیں بیٹے کچھ کتابوں میں آپ کو آبادی کے حوالے سے ٹھیک ہے ویریشن ملے گی، جو آپ کے سامنے پی ڈی ایف یہاں پہ نیٹ میں نے آن کیا ہے، اس میں آبادی کی تعداد جو ہے وہ 19 کروڑ سے بھی زائد لکھی ہوئی ہے، تو آپ نے نیو ایڈیشن کے اکارڈنگ ہی ان تاریخ کو لکھنا ہے۔ بعض اسکولوں کی عمارتوں پر لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، وہاں تعلیمی عمل بھی منقطع ہے، بعض اسکول بند ہیں اور بعض ایسے ہیں جہاں تعلیمی عمل تو جاری ہے لیکن بنیادی سہولتیں میسر نہیں۔ تحقیقات سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اسکولوں میں بنیادی تعلیمی سہولیات کی کمی، تعلیمی اخراجات اور صنفی امتیاز ملک کی ترقی کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ اس کے علاوہ مختلف تعلیمی اداروں اور اساتذہ کی تعداد سے بھی ملک کی تعلیمی حالت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ ملک یا معاشرہ کس حد تک ترقی یافتہ یا پسماندگی کا شکار ہے۔ پچھلے چند سالوں میں ملک کے اسکولوں اور ان میں کام کرنے والے اساتذہ کی تعداد کا ایک جائزہ بھی تعلیمی اداروں میں طبی سہولیات کی صورتحال اور مسائل کو سمجھنے میں معاون ثابت ہو سکتا ہے، جبکہ پرائیویٹ تعلیمی اداروں میں بھی صورتحال کوئی آج سے زیادہ اچھی نہیں رہی۔ اگلا ٹاپک ہے معاشی اور معاشرتی حالات۔ معاشرے میں کامیاب زندگی گزارنے کے لیے سماجی تربیت بہت ضروری ہے۔ معاشرے کی اقدار، رسم و رواج اور ان کی پابندی فرد اور معاشرہ دونوں کے لیے ضروری ہے۔ کوئی بھی فرد ان اقدار پر اسی وقت کاربند ہوگا جب معاشرے میں ان کی اقدار کی اہمیت ہوگی۔ جن اداروں اور اقدار کو معاشرہ اہمیت نہیں دے گا ان میں کام کرنے والے افراد ان کے کام کو بھی معاشرہ قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتا۔ بیٹا ایک تعلیمی ادارے کے عناصر ترکیبی یہ بھی ظاہر کرتے ہیں کہ یہ ایک مکمل سماج ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ بڑے سماج یا معاشرے کے مقابلے میں یہاں افراد کی تعداد کم، وسائل نسبتاً محدود ہوتے ہیں۔ یہاں پر آنے والے بچے مختلف گھروں سے آتے ہیں، جدا جدا پس منظر کے حامل ہوتے ہیں، ان کا ذہنی، سماجی اور اخلاقی پس منظر ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض بچے تعلیم میں دلچسپی لیتے ہیں اور بعض نہیں لے پاتے۔ کسی بھی ملک اور معاشرے کے معاشی اور معاشرتی حالات اور پس منظر اس کی ترقی اور معیار زندگی پر براہ راست اثر انداز ہوتے ہیں۔ معیار زندگی کا تعلق افراد کو صرف مادی اشیاء، آسائش و سہولیات سے ہی نہیں ہوتا بلکہ معاشرے میں موجودہ سماجی ماحول اور ذہنی کیفیت سے بھی ہوتا ہے، جو بظاہر تو نظر نہیں آتے لیکن معاشرے پر ان کا اثر بہت زیادہ ہے۔ ان میں تعلیم، شرع خواندگی، آزادی اظہار، فیصلہ سازی میں لوگوں کی شمولیت اور دیگر سماجی رویے اور اقدار شامل ہیں۔ پست معیار زندگی معاشی اور معاشرتی بدحالی کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ اس سے نہ صرف جرائم اور افراتفری پھیلتی ہے بلکہ امن و امان اور معاشرتی سلامتی کو بھی خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ بیٹا جنوبی ایشیا دنیا کا غریب ترین خطہ ہے اور پاکستان چونکہ اسی خطے میں واقع ہے تو اس خطے کے مسائل میں ناخواندگی، غربت اور خوراک کی کمی شامل ہے، لیکن اس کے باوجود ہم تعلیم اور صحت جیسے اہم شعبے میں بہت رقم خرچ کر رہے ہیں۔ کسی بھی ملک میں تعلیم کو فروغ تب ہی مل سکتا ہے جب اس کے لیے مطلوبہ مالی وسائل فراہم کیے جائیں، نئے اسکول کھولے جائیں، اساتذہ کا تقرر ہو، بچے اور بچی اور بالغ مرد و عورتوں کو دیگر ترقی پذیر ممالک کی طرح مفت تعلیم فراہم کی جائے۔ ایک ترقی پذیر ملک کی حیثیت سے پاکستان معاشی طور پر بھی اس پوزیشن میں نہیں کہ تعلیم کے فروغ کے لیے تمام وسائل مہیا کر سکے۔ پاکستان کے نویں 5 سالہ منصوبے یعنی 1998 سے 2003 کے تحت طے شدہ تعلیمی اہداف حاصل کرنے کے لیے 144 ارب روپے کے اخراجات کا تخمینہ یعنی اندازہ لگایا گیا تھا، لیکن مختلف وجوہات کے باعث یہ رقم جو ہے وہ فراہم نہیں کی جا سکی اور یوں تعلیمی ترقی کا خواب معاشی وسائل کی کمی کے باعث پورا نہیں ہو سکا۔ بیٹا تعلیمی ترقی میں ملک کے معاشی حالات کے ساتھ ساتھ انفرادی سطح پر لوگوں کی معاشی حیثیت کا بھی بہت تعلق ہے کہ ان کی فیکس آمدنی کیا ہے، جیسے کہ جاپان، چین، کوریا، ملائیشیا، سنگاپور اور تھائی لینڈ جیسے ممالک میں لوگوں کی فیکس آمدنی آج سے 30 سال پہلے پاکستان کی فیکس آمدنی کے برابر تھی، لیکن آج یہ شرح پاکستان کی نسبت جو ہے بہت زیادہ ہو چکی ہے، لیکن معیار زندگی دگنا اچھا ہے، جبکہ انسانی ترقی کے لحاظ سے پاکستان دنیا کے 175 ٹھیک ہے جی ممالک میں سے 138 نمبر پر پاکستان جو ہے وہ آتا ہے۔
معاشی صورتحال کی بین الاقوامی تاریخ کے مطابق $1 فیکس روزانہ کمانے والا شخص نہ صرف غریب بلکہ مفلس کہلاتا ہے اور خطۂ غربت سے نیچے زندگی گزارتا ہے۔ پاکستان میں ایسے افراد کی تعداد کل ملکی آبادی کا 35% ہے، یعنی پاکستان تقریباً 55 ملین لوگ بے حد غریب اور مفلس ہیں۔ پاکستان میں بیچا 2015-16 میں غربت کی شرح تقریباً 25% تھی، جو اب بڑھتے بڑھتے 35% تک رہ گئی ہے۔ تاہم حکومت کی پاورٹی ریڈکشن اسٹریٹجی غربت میں کمی کی پالیسی کے تحت اقدامات کے ذریعے اس پر قابو پانے کی کوششیں کر رہی ہے۔ معاشرتی اعتبار سے پاکستان طبقاتی نظام کا شکار ہے۔ ایک طبقہ ایسے لوگوں کا ہے جو غریب یا بے حد غریب ہے، ٹھیک ہے، اور تعلیم کی کمی اور ناخواندگی کے باعث مختلف رسم و رواج کا شکار ہے۔ 1951 میں ملک میں ناخواندہ افراد کی تعداد 2 کروڑ کے لگ بھگ تھی۔ گزشتہ 54 سال میں اگرچہ مجموعی شرح خواندگی میں اضافہ ضرور ہو رہا ہوگا، ٹھیک ہے جی، لیکن آبادی میں اضافے کے باعث ناخواندہ افراد کی تعداد بڑھ کر جو ہے وہ 5.5 کروڑ سے زائد ہو چکی ہے۔ اس طبقے میں غریب کنبوں میں افراد کی تعداد زیادہ اور آمدنی کم ہے۔ یہ لوگ روٹی، کپڑے اور رہائش کی بنیادی ضرورتیں بھی حاصل نہیں کر پاتے، اور یہ کہ وہ اپنے بچوں کے تعلیمی اخراجات کا بوجھ بھی نہیں برداشت کر سکتے۔ ان کے بچے اسکول جانے کی بجائے یا تو گلیوں میں کھیل کود کر اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، یا ان کو ورک شاپوں، ہوٹلوں دیگر بس اور اس کے علاوہ ہوٹلوں اور ویگنوں اور بسوں وغیرہ میں مزدوری کے لیے بھیج دیا جاتا ہے۔ اس طرح کم عمر بچوں کو بھی اسکول میں داخل کروانے کی بجائے گھریلو کاموں میں لگایا جاتا ہے۔ پاکستان کے اسی طبقاتی نظام کے باعث دوسرا طبقہ ان امیر جگیرداروں، وڈیروں، سرداروں، صنعتکاروں، نوکرشاہی کا ہے جو ایک طرف تو ملک کے لیے زیادہ تر پیداواری وسائل پر قابض ہیں، دوسری طرف اپنے زیر اثر علاقوں اور لوگوں میں تعلیم عام کرنے کے حق میں نہیں ہیں۔ وہ لوگ اپنے اصل و رسوخ اختیارات کی وجہ سے مختلف ہتھ کنڈوں کے ذریعے فروغ تعلیم کی راہ میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں تاکہ معاشرے میں ان کی بالادستی قائم رہ سکے۔ جی بیٹے، آج کے لیکچر کو ہم یہیں پر جو ہے وہ ختم کرتے ہیں۔ آج کے لیکچر میں جو ہے ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے جو ہے معیار تعلیم کو بلند کیا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے جو ہے ہمیں تعلیم میں سرمایہ کاری گورنمنٹ کو زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے، اور معاشی و معاشرتی حالات کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہیں پر ہمارا جو ہے چیپٹر نمبر 4 وہ بھی اختتام پذیر ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اگلے چیپٹر کا آغاز کریں گے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔